آب زمزم پئیں اور اجوا کھجور بھی کھائیں۔ میں الطاف فارغ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروکار تقریب کی صدارت مجھے سونپی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تقریب کامیاب و کامران گئی ہے۔ شکریہ۔ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کھتری عصمت علی پٹیل کے بارے میں یہ بتاتا چلوں۔ کھتری عصمت علی پٹیل نے اس وقت میمنوں کے لیے لکھ رہے تھے جب میمنوں کا کوئی معزت کے ساتھ کوئی نام و نشان نہیں تھا، کہ فلاں شخصیت کے کیا کارنامے تھے وہ انہوں نے بتایا، سر آدم جی داؤد کے کیا کارنامے انہوں نے سمجھے کہ لکھ کے بتایا کہ یہ اس طریقے سے تھا، یہ تھا۔ تو یہ تو بہت ہی قابل تحسین اقدام ہے کہ اس وقت پڑھنے کا رجحان تھا، کتابوں کا رجحان تھا، اور کتابی شکل میں ماشاءاللہ یہ انہوں نے بہترین سے کام کیا، تو اس کے لیے ایک اپریشیٹ ہونا چاہیے، کلیپنگ ہونی چاہیے کھتری عصمت علی پٹیل صاحب کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی کام کیا اگرچہ میمن برادری کے لیے کیا، اور اپنے کوئی مفادات نہیں تھے، اپنے کوئی وہ ذاتی مفادات نہیں تھے کہ آج کل تو ماشاءاللہ اللہ معاف کرے کوئی کتابیں لاکھوں کی بنیاد پہ ماشاءاللہ اس کی ریکوری ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس وقت ہمیں بھی کتابوں کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میمن برادری کے لیے اچھی ڈسپینسریوں کی ضرورت ہے، اچھی کلینک کی ضرورت ہے، اچھے ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ اور وہی عبدانی صاحب نے بھی جو ایک خواب دیکھا ہے، وہ ہمیشہ میں بھی ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ عبدانی صاحب نے کہا کاش میمن کی بھی یونیورسٹی ہو۔ یہ عبدانی صاحب کے ایک مقولہ ہے، ایک جگہ پہ تقریر کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے، اور انہوں نے کچھ لوگوں سے توقعات بھی وابستہ کی تھی کہ فلاں اگرچہ یونیورسٹی میمن کی بنا لے، اگر میمن کی بھی یونیورسٹی ہو جاوے میمن کے نام سے، اللہ نے چاہا وہ دن دور نہیں ہو کے رہے گا، تو اسی طریقے سے کام ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ حاجی مسعود پاریک صاحب، ابھی نادر بھائی نے کہا نا کہ ماشاءاللہ ان کو ایوارڈ کیا، سب سے بڑا ایوارڈ تو ان کو اللہ کی طرف سے ملے گا، اور ماشاءاللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ صحت مندی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے مزید نیک کام لے۔ اور حاجی مسعود پاریک کے بارے میں بتاتا چلوں، میمن خدمت فورم، ماشاءاللہ میمن خدمت فورم یہ وہ کردار ادا کر رہا تھا جو کہ عازمین حج کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے، عازمین حج کے لیے ساری جو اس وقت مشکلات ہوتی تھی، جب وہ میمن خدمت فورم مسلسل جدوجہد کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ زینب ویلفیئر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے انجمن تحفظ مقدس اوراق، قرآنی اوراق کو سمجھے کہ تحفظ کے لیے بھی ماشاءاللہ ان کا بہترین کردار ہے۔ وہ ان کی آپ کو کس زاویے سے آپ نہیں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ بعض اوقات حاجی مسعود پاریک صاحب بتانا پسند نہیں کرتے، یا جو بھی ہو رہا ہے ہونا چاہیے، کام ہو رہا ہے بس اللہ لے رہا ہے۔ تو یہ ساری جو خدمات ہیں ہم ان کو سب کو سمجھے کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو تھوڑا سا میں اپریشیٹ کر لوں۔ بہت سے لوگ کسی کو اتنا نہیں جان سکتے جو کہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان شخصیت ہے عبدالقادر میمن صاحب، آپ تقریباً شو مارکیٹ گارڈن کی بیک سائڈ پہ آپ چلے جائیں، عبدالقادر میمن کا آپ صرف نام لے لیں، گارڈن ویلفیئر کا لے لیں، تو یہ جو شخص ہے دامے دھرمے سکھنے بہت بہترین کام ہو رہا ہے ان سے اللہ تعالیٰ بہت بہترین کام رہ رہا ہے۔ کسی کی غریب کی مدد ہو، کسی کی شادی ہو، یا کسی کی پریشانی ہو، یا راشن ہو، یا ماشاءاللہ کوئی سحر و افطار کا بندوبست ہو، تو عبدالقادر میمن صاحب کا بھی ماشاءاللہ بہترین کردار ہے۔ اس کے لیے بھی ایک کلیپنگ ہونی چاہیے۔ تو سمجھے کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہمارا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مجید عبدانی صاحب، کون ایسا بندہ ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہوگا؟ اگر خاردر کی گلیوں میں گھوما ہوگا، اگرچہ وہ رنچھوڑ لائن میں گھوما ہوگا، یا حسین آباد صدیق آباد میں ہوگا، مجید حمید سر ایک مشہور ہوتے تھے، دو نام ہوتے تھے لیکن دونوں کو جوڑ کے لوگ بولتے تھے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے درمیان مجید عبدانی صاحب بھی ہیں، ملک کے مایہ سے ماہر تعلیم ہیں، ماشاءاللہ ہر ایک کے ایونٹ میں آتے ہیں، ماشاءاللہ جان ہو جاتی ہے۔ تو سمجھے کہ علم و ہنر کا ایک خزانہ ہم میمنوں کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے ہیں، اسی طریقے سے چلتے رہنے چاہیے۔ میری ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے درمیان ایک اور شخصیت بھی آ چکی ہے، عبدالحمید صاحب، جو کراٹا سکھاتے ہیں اور ملک کے مایہ بلیک بیلٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میمن برادری کے لوگوں کو بہت ماشاءاللہ وہ جوڈے کراٹا سکھاتے ہیں، کیونکہ میمن تو پورا من ہے، میمن پورا من ہے اور پورا من ہی رہے گا۔ اور میرے کو عبدانی صاحب کی ایک بات مجھے بات آتی ہے، کسی ٹی وی چینل میں کسی نے عبدانی صاحب سے پوچھا تھا کہ یار میمن بزدل ہے یا میمن ڈرپوک ہے؟ تو عبدانی صاحب کا اس وقت کا مقولہ تھا، مجھے یاد ہے، دھوم چینل یا کسی جگہ پہ انٹرویو آیا تھا، تو عبدانی صاحب تھے کہ
मेमन डरपोक हैं और बुज़दिल इसलिए हैं कि मेमन को खौफ खुदा है, और जिस शख्स को खौफ खुदा होगा वो हमेशा अल्लाह से डर के मारे माशाल्लाह वो सबसे डरता रहेगा। तो अब्दानी साहब भी काबिल तहसीन है। ये इनका ऑनर है कि इन्होंने इतने साल काम किए और लोगों की खिदमत की, बरादरी की खिदमत की, तो इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन राइटर, हर ज़बान में लिखने वाले मेमन गुजराती कौम का एक कीमती असासा, एक कीमती शख्सियत, जिनके एजाज़ में आज ये तकरीब रखी गई है। आप सबकी भरपूर तालियों में इज़हार ख्याल के लिए जनाब खत्री अस्मत अली पटेल साहब। अस्सलामुअलैकुम। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूद शख्सियात, गुडियल साहब, मजीद अब्दानी साहब, करीम मेघानी साहब और कादर साहब और मौजूद ख़वातीन व हज़रात, और मसूद पारिक साहब तो चले गए हैं, और मोतीवाला साहब, सबको मैं अब दिल की गहराइयों से और आप सबको ख़वातीन व हज़रात को मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस मेरे एजाज़ में और मसूद साहब की एजाज़ में तकरीब में शिरकत के लिए आए, तशरीफ़ लाए। और मैं ख़ास करके खुसूसन मैं अल्ताफ़ पारिक साहब, पाकिस्तान मेमन राइट सोसाइटी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरे एजाज़ में इतनी, अल्ताफ़ भाई ने बड़ी तकरीब मुनक़्क़द की है। मैं उसका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इनके हौसलों को बुलंद करे और इनको कामयाब और कामरान करे। जिस मिशन और विज़न के तहत ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनके कामों में कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमाए। अल्ताफ़ भाई हर एक के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखते हो और अच्छी खिदमत। मैं तो कलमकार तो अपने आप को नहीं कहता, मैं तो कलम का मजदूर हूँ। मैंने 35 किताबें लिखी हैं और 10 किताबों के गुजराती से तर्जुमे। मैंने सबसे बड़ा काम पाकिस्तान का गुजराती अदब, जो जैसे सिंधी अदब है, इसी तरह पंजाबी अदब है, इसी तरह मैंने कायदे आज़म की मादरी ज़बान गुजराती का, मैं मोहतरमा वज़ीर आज़म उस वक्त की अक्टूबर 94 की बात है कि मैंने बेनज़ीर साहिबा की ख्वाहिश पर यह कि मैंने गुजराती कायदे आज़म की ज़बान गुजराती को मैंने उसका अदब को कंपाइल किया। वो ये छपी है 2008 में। अब मुझे अल्लाह ताला ने जो भी हिम्मत दी है, मैंने 2000 आज शख्सियात के ऊपर इंटरव्यू किए हैं, मज़ामीन लिखे हैं। मैं हमदर्द नौनियाल में 38 साल काम किया है, और हकीम सईद साहब के पास और सादिया राशिद साहब। मैंने मेमन बिरादरी के 4 मैगज़ीन, मेमन आलम, मेमन बुलेटिन, मेमन समाज और कुतियाना मेमन जमात का KMA ओरिजिन को कंपाइल किया करता रहा हूँ और छापता, जिसमें बाटवा जमात का मेमन समाज अब भी शाये हो रहा है। मेमन बुलेटिन, मेमन फेडरेशन के तहत 40 साल काम किया, और तमाम रसाइल में मैंने तवील अरसे काम किया। मेमन आलम 30 साल तक उर्दू एडिशन बनाता रहा। ये मेरी कलमी खिदमत। अब मैं बहुत ज़ईफ़ भी हो गया हूँ, और जो हिम्मत थी मेरी काम करने की मैंने किया, और वो अल्लाह की मेरे से काम लेना था, इल्मी और तहकीकी काम वो मैंने किए हैं। अल्लाह ताला मेरे इन कामों को कबूल और मंजूर फरमाए। मैं आखिर में फिर मैं अयाज मोतीवाला साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे मेडल से नवाजा है। ये अल्लाह ताला इनकी नेकी को, इनकी हौसला अफजाई को कबूल फरमाए। कि मेरे होते पाकिस्तान में पाकिस्तान किसी एक शोबे में तरक्की करता, लेकिन मैं हूँ, ये भी हकीकत। और वो कहते हैं ना कि ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो तमाम आने वाले लोगों को मैं शुक्रिया के साथ यही कहूँगा कि मसूद पारिक भाई मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, प्यार भी करते हैं। खत्री साहब की जो अस्मत खत्री साहब की जो खिदमात हैं वो सबके सामने हैं। फिर मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, अली, फिर अब्दुल मजीद अब्दानी साहब, ये वो लोग हैं जो हमारा सरमाया है।
تو ان کے لیے یہ شعر کہوں گا کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ، یارو ان کی طرح کوئی عبادت گزار تو اب پاکستان کو ملے جو زمین پہ نشان کر دے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم تو یہاں محبت بھی ان سے کرتے ہیں جن سے ڈرتے ہیں، ورنہ قسم خدا کی جس طرح سے ملک کو لوٹا ہم سب سے زیادہ نفرت انہی سے کرتے ہیں۔ پاکستان کی غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گن گٹر، کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑک، پڑا کچرا، ڈالر 300 سے اوپر، بیٹیوں کی لٹتی عزت، روزگار ملنے کو تیار نہیں ہے اور لوگ خودکشیوں پر مجبور۔ ایسے معاشرے کے اندر بھی اگر ہم لوگوں کے دلوں میں گھر کر کے مرنے کے بعد دل کی تجوری میں فٹ ہو کر لوگوں کے سر کا تاج بن کر دعاؤں میں یاد رہنے کو لوگوں کے کسی ایک وقت پہ بھی کام آ جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے زندہ انسانوں کے قبرستان میں اگر ایسے ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کی قدر کیجیے گا، اور وہ قوم تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں، نیست و نابود ہو جاتی ہیں جو اپنے بڑوں کو عزت نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے، اخلاق سے بات نہیں کرتے، خلوص نہیں دیتے، دلوں میں میل رکھ کے زبان سے کچھ دلوں میں کچھ رکھتے ہیں۔ رہی بات اگر کوئی ٹیسٹنگ مشین آ گئی کہ پاکستان میں یہ چیز کا پتہ لگایا جائے کہ کس نے پاکستان کے لیے اچھا کیا، تو میں کہوں گا اچھا تو صرف ہمارے ہاں سوشل ورک میں رہ گیا، باقی تو تمام شعبوں میں ہم تباہ ہو گئے۔ تو شکر الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی بھوک کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے معاملات کا خیال رکھتے ہیں، ورنہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ دنیا کا کوئی 196 ممالک، 8.5 ارب کی آبادی، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر سوشل ورک نے ترقی کی اور سوشل ورک نے خیرات زکوٰۃ لائن میں لگا کر بھکاری بڑھائے اور ریاست نے کرپشن کی اور ملک نے ترقی کی ہو۔ گوگل پہ چلے جائیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے جہاں عوام سے کہا گیا پودے لگاؤ، پانی دو، پانی دینے میں درخت کو بڑا کرنے میں 30 سال چاہیے۔ تو کوئی ایسا ملک ہی نہیں ہے جہاں قوم کو درخت لگانے پہ لگا دیا گیا اور ریاست نے کرپشن کیا اور ملک نے ترقی کی ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک بھی نہیں ہے جہاں صفائی نفس ایمان نے صرف منہ سے کہا گیا ہو، عمل نہ کیا گیا ہو، گندگی کے ڈھیر اور ملک نے ترقی کی ہو۔ تو ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب ہے، 4 موسم ہیں، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، سی ہے، 196 سنگاپور کے ملکوں کی معیشت کو صرف کراچی پورٹ سنبھال سکتا ہے، کمی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن بات دوڑ میں ہمیں یہ بات کو ماننا پڑے گا کہ اب کچھ حصہ سیاست میں میمن کے بچوں کو بھی دینا پڑے گا، تاکہ وہ آ کر کے اپنے شہر کے اندر وہ کام کریں جو دنیا کے اندر مارک زوکربرگ، بل گیٹس سے لے کے ہالینڈ، پولینڈ، نیدرلینڈ، جاپان کو تو چھوڑیں، ترکی، ملیشیا، سعودی عرب میں اپنے ملکوں کو ترقی دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے میں یہ کہوں گا اگر یہ ہیرے جو بیٹھے ہیں، اب مجھے آپ بتا دیں نئی جنریشن میں ایسے ہیرے کب آئیں گے؟ تو کوئی ہے ایسے ہی مجھے بتا دیں؟ نہیں۔ تو ان کی قدر کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں رتبہ پایا ہم اس کا بھی استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، جو نالج ان کے پاس ہے ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے گھر بھی ایک تقریب ہے، تو میں بس عام سا آدمی ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں۔ وہ جو کہتے تھے کہ پھر نہ کھڑا ہوگا، وہ شاید زمین پہ خدا بن بیٹھے، لیکن ان خداؤں کو پتہ ہی نہیں زمینی کہ فرعون و یزید جن کے خزانے اونٹوں پہ چلا کرتے تھے وہ بھی میرے رب سے ایک پل خرید نہ سکے۔ جو زمینی خدائی دعوے دار ہوتے ہیں وہ نیست و نابود ہوتے ہیں۔ جو کبھی میرے سنگ چلتے ہوئے فخر محسوس کیا کرتے تھے، یہ تو وقت پہ پتہ چلا میرے سائے کے ساتھ اب لگنے کو بھی گھبراتے ہیں وہ۔ تو نسل کا، کوالٹی کا، خوبی کا، خون کا پتہ تبھی چلتا ہے۔ جیسے فرعون و یزید، میں میمن ہوں، کوئی سید ہے، کوئی قریشی ہے، وہ لوگ کہاں ہیں جو فرعون و یزید کی اولادیں تھیں؟ وہ بھی ہم ہی میں ہیں، کیونکہ ہالینڈ، پولینڈ، نیدرلینڈ، یورپ، امریکہ میں فرعون یزید نہیں تھے۔ تو بات تو یہ ہے کہ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں وہی زبان کے سچے ہوتے ہیں، جو دلوں میں میل رکھ کے بات کرتے ہیں ان سے میرے پیر کا جوتا اچھا ہے، جو بے جان ہو کے ہمیں زخموں سے بچاتا ہے۔ میں وہیں کا وہیں رہ گیا، اور اللہ کی آزمائش کے بعد میں تو سدھر گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی، لیکن میرا ملک پیچھے چلا گیا۔ تو اس ملک پہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ کے ڈبے کے بڑھنے کی قیمت کی وجہ میں نہیں، لیکن اگر آپ کو کہنا ہو کہ پورے پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر وہ مجھ پہ ہی تھوپنا ہے تو پھر بھائی میں ہی، کیونکہ میرے رسول پاک نے کہا کہ جب بھی عاجزی دیکھنی ہو تو میرے پیارے آقا سے دیکھے کچرا پھینکتے ہوئے بھی اگر کچرا نہ آیا تو پلٹ کے دعا دے کے ڈھونڈنے گئے کہ وہ کیوں آج کچرا نہیں پھینک رہی۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں ڈرتے بھی ہیں صرف اپنے حقوق کے لیے منہ نہ کھولنے پر، اور ہم جیتے بھی ہیں انفرادی طور پر اپنے بچوں کے گھر، گاڑی، مکان بنانے کے لیے۔ تو میں جیسا تھا ویسا ہوں، مجھے کسی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں محب وطن ہوں۔ مجھ سے دنیاوی، معاشرتی، دینی، بزنس، تاجر برادری سے لے کر انٹرنیشنلی اور 7 آسمان سے اوپر میرے خدا نے جو فرمان قرآن میں دیا، ایک ایک لائن کا ایک ایک لفظ نقطے زیر زبر کے ساتھ مجھ سے پوچھ لیں،
تو مجھ سے تو وہ بات کرے جس کے پاس علم ہو. اس وقت کی سب سے بڑی عمر کا آدمی میں ہوں. 78 ایئر میں نے گزارے اور 2 سال باقی ہیں 80 کی. اپنی حیات میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں عزت ملتی ہے وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں, لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے. اور جب سے یہ دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں, حاجی صاحب ماشاء اللہ اور بھی آپ کو عزت ہے. جب سے دنیا قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیں موتی والا سوال ہے. ان لوگوں کا نام موتی والا صاحب تشریف رکھیں. ان لوگوں کا نام حیات ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کی مخلوق کی عبادت کی ہو. بڑے بڑے سرمایہ دار, زمیندار, بڑے بڑے لوگ, کسی کا نام حیات نہیں, لیکن صرف اس کا نام حیات ہے جسے اللہ اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کی ہو. حاجی صاحب شامل ہیں, حاجی ہمارے مسعود طارق صاحب اس نے بھی اللہ کے مخلوق کی خدمت کی ہے. ہمارا عبدالقادر, اسی طرح ہمارا علی گوڈن, اور آپ کا کیا نام, یہ تمام کے تمام سوشل ورکر. اور ان سے بڑھ کر سوشل ورکر وہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی صاحب ماشاء اللہ اتنا انکسار آدمی ہے کہ چھوٹا پروگرام ہو یا بڑا پروگرام, مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو, ماشاء اللہ اس کا ثواب یکساں ملتا ہے. یہ اس کو میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں. اور اسی طرح میرے بچپن سے آپ کے بچپن سے ابھی آپ سمجھ لو بھائی. اور ماشاء اللہ اسی انداز سے بول رہا ہے. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بہت عرصے کے بعد میں نے اس موتی والوں کو دیکھا. اس کے میں سزا دینے والوں بعد میں اس پروگرام ختم ہوگا, لیکن میرے بہت قریب تھا اور اب مارکیٹ میں بھی آ چکا ہے, اسکرین پہ بھی آ چکا ہے اور میرے سے تھوڑا دور ہے. اس کے بعد میں آپ کا صدر بعد میں تجویز لائیں اور آب زمزم پئیں اور اجوا کھجور بھی کھائیں. میں الطاف فارغ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروکار تقریب کی صدارت مجھے سونپی, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ تقریب کامیاب و کامران گئی ہے. شکریہ. گیا کہ فرسٹ ٹائم کہ ان بزرگ ہستیوں میں مجھے خدمت کا موقع دیا آپ سب کے لیے. اور گوبیز پینٹ کی طرف سے ہمارے حاجی صاحب ہے الطاف سکیہ صاحب, جنہوں نے ماشاءاللہ بہت خدمت اور بہت ہی زیادہ اس برانڈ کے لیے بہت خدمت کی ہے, محنت کی ہے. ان کے لیے میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ان کے لیے آپ اگر کلپ کریں, تالیاں بجائیں تو یہ میرے لیے بہت حوصلہ افزائی کی بات ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ ہم یہاں پر آئے ہیں الطاف فارغ صاحب جنہوں نے یہ ایویڈنٹ مینیجر پورا کیا ہے, تو اس کے لیے میں بہت اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. سب سے پہلے تو بابا علم و ادب مجید عبدانی صاحب بیٹھے ہیں, مسعود طارق صاحب بیٹھے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ کہنا مناسب تو نہیں لگ سکتا. یہ جو کچھ ہمارے اسپورٹ کا سلسلہ, کراٹے کا سلسلہ, جگہ تو ہماری ہے لیاری ٹاؤن کے اندر, مگر ہم اس کو کہتے ہیں کھارا در. عبدانی صاحب کو یاد ہوگا, بڑی طویل رفاقت ہماری ان کے ساتھ رہی ہے, بڑی سرپرستی انہوں نے کی ہے. حمید صاحب نے بھی, مجید صاحب نے بھی, ان کو یاد ہوگا. اس کے علاوہ رفیع بلو صاحب تھے, وہ بھی ہمارے تھا. بیسیکلی ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ایریا کے اندر رہتے ہیں, جس ایریا میں ہمارا کلب واقع ہے, وہاں پہ سب لوگ رہتے ہیں فلیٹوں کے اندر. اسکول فلیٹ کے اندر, ٹیوشن پڑھنے جائے گا تو بھی فلیٹ کے اندر. اور تھوڑا سا ہم کھارا دار میٹھا دار والا دیکھیں, ہماری جو مساجد ہیں وہ بھی بڑی کنجسٹڈ جگہ کے اندر ہے. تو بچے اور بچیوں کے لیے انٹرٹینمنٹ فزیکل فیسلٹی کچھ نہیں ہے. تو ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ بچوں کو اسکالرشپ بھی دے دیتے ہیں, فری میں کراٹے ڈریس بھی دے دیتے ہیں. بڑی معمولی سی فیس ہم نے رکھی ہے. کچھ بڑا مذاق اڑاتے ہیں ہمارا کہ 600 روپے مہینے کی فیس رکھی ہے, میٹڈ فلور ہے, کوالیفائڈ انسٹرکٹر ہیں. تو اس حوالے سے میں سب سے گزارش کروں گا اپنے بچیوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے لے آئیں. کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہے, ان کو ذہنی جسمانی طور پہ ہم چاقو چوبند کرتے, صحت مند بناتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے.
अब्दानी साहब को अपना बचपन भी याद होगा, पारिक साहब बैठे उनको याद होगा। हमारा बचपन भी स्कूल के अंदर ग्राउंड होते थे, पीटी की क्लासेस जाके करते थे। अब वो चीज़ें तो है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पारिक साहब का बड़े मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी इज़हार ख्याल करने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना, इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हर दफ़ा लोगों की हेल्प के लिए खड़े हुए हैं हमेशा। अब्दानी साहब, आज़िम अशरफ साहब हैं, और माशाल्लाह सारे बड़े, उसमें पारिक साहब हैं। मैं ज़्यादा लोगों को मैं सूरती स्पीकिंग हूँ, गुजराती मेमन नहीं हूँ। तो बहरहाल अब तो मेरी इंडस्ट्री है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, इंपोर्ट का भी काम है, एक्सपोर्ट भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ़ पारिक साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बुलाया, थैंक यू। मुबारकबाद पेश करूँगा। और हमेशा से अल्ताफ़ भाई की कोशिश होती है लोगों को कनेक्ट करने की, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये वक्त की भी ज़रूरत है। इस वक्त जो कराची, जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो अल्ताफ़ भाई की इस काविशों के लिए मैं कहूँगा भरपूर तालियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये लोगों को जोड़ते हैं। और हमारे बड़े यहाँ मौजूद हैं हाजी मसूद पारिक साहब, अब्दुल मजीद अब्दानी साहब, पटेल साहब, ये फ़ख्र मेमन है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें बड़ा प्राउड फील होता है। और हाजी साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं उम्रे की अदायगी से आया, तो वहाँ पे लोग जो है काबे के करीब जाना अपने आप को किस्मत, और अल्लाह पाक ने तो इनको वो शर्फ अता किया, काबे के अंदर हाजी साहब माशाल्लाह कहीं हर किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन हाजी साहब के लिए तो क्या कहूँ, हमेशा दुआ करते हमारे लिए। और दी मेमन टीवी के हवाले से मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन था, तो ये हाजी साहब, मजीद अब्दानी साहब, ये जितने बड़े बैठे हैं, इनकी सरपरस्ती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दी मेमन टीवी एक नुमाइंदा चैनल है कम्युनिटी का, और पूरी दुनिया में काम कर रहा है। और इंशाल्लाह अल्ताफ़ भाई के जितने भी प्रोग्राम होंगे हमारी टीम इंशाल्लाह अल्ताफ़ भाई के साथ है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई का। सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम अल्ताफ़ पारिक साहब की जानिब से मुनक्किद किया गया, इसके ऊपर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक कामयाब प्रोग्राम आपने मुनक्किद किया। और सबसे अहम और सबसे मेन बात कि जितनी शख्सियात यहाँ पे बैठी हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ना हमारे अल्फाजों की मोहताज हैं। तो जितना काम हाजी मसूद पारिक साहब, हाजी असमत पटेल साहब, मजीद अब्दानी साहब, अली गोजिया साहब और दूसरे तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो अपने हिस्से का काम कर रहे हो। इस वक्त हमारे शहर कराची को, इस मुल्क पाकिस्तान को ऐसे लोगों की, ऐसी शख्सियात की ज़रूरत है। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में, अगर ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर ना हो जो वेलफेयर के समाजी काम ना करें, जो लोगों की हेल्प ना करें, जो किसी को राशन ना दे, खाना ना दे, तो जो चोरियाँ, डकैतियाँ, स्नैचिंग की जो वारदातें ये मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो मेरी अल्लाह पाक के हुजूर ये दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हमारे मुल्क के अंदर और पैदा करे, ऐसी सलाहियत दे और ऐसा दिल दे। तो पैसा तो अल्लाह पाक ने सबको दिया, दिल नहीं दिया। अब हाजी साहब की जो खिदमात है वेलफेयर के हवाले से तो एक अलग है। जितना मुझे मालूमात है अपनी अदना सी नॉलेज के हिसाब से कि हाजी साहब के पास कोई भी शख्स ऐसा गया और जिसने एक फरमाइश की कि मुझे अल्लाह पाक का घर देखना है, तो हाजी साहब उसके अंदर भी अपना बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काम अल्लाह पाक उन्हीं से लेता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम पर हाजी अल्ताफ़ पारिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हाजी मसूद पारिक साहब, हाजी मजीद अब्दानी साहब, असमत पटेल साहब, जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पास जब देखा हमने तो मेमन बोली बोलने वाले जो हमारे जो घर के अफराद थे वो शर्मशार होते थे और परेशान होते थे कि हम मेमन बोली को ना बोले, अपने बच्चों को ना सिखाएं। उस दौर में मैं पैदा हुआ था 1962। बड़ा होता गया, जब मैं नौजवानी की उम्र में पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे अपने घर में भी लोग मेमन बोली बोलने से शर्मशार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उस दौर में मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब और इस तरह के दो चार और कॉमेडियन वो मेमन कम्युनिटी के लोगों का बहुत मजाक उड़ाया करते थे अपने प्रोग्रामों में। उस दौर में फिर हमने ये मिशन बनाया कि हम मेमन बोली को फ़रोग दें, आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमने मेमन कल्चरल शो उसमें किए थे और मेमन बोली के लिए किए थे। इस वक्त क्योंकि मैं मेमन बोली में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे गैर मेमन अफराद भी मौजूद है, वो मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। तो वो काम हमने किया था और आज भी मेरी ख्वाहिश है कि हर घर में आप उर्दू बोले, इंग्लिश बोले, जो भी ज़बान आपको बोलना बोले, मगर खुदा के वास्ते अगर आप मेमन हैं तो अपनी मादरी ज़बान मेमन को ज़रूर आगे फ़रोग दें। इतनी सी गुजारिश है। यहाँ पर जितने लोग आए उन तमाम हजरात का शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। होता है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये लोग, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं। मैं उर्दू स्पीक हूँ, लेकिन मुझे मेमन कम्युनिटी से कभी कोई शिकायत नहीं, हमेशा इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं इसलिए जब मुझे अल्ताफ़ भाई बुलाते हैं मैं लाजमी आती हूँ उनके में, और थैंक यू मुझे इतनी इज़्ज़त देने के लिए, और मेमन कम्युनिटी मुझे अपने साथ जम करती है उसके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत से देने वाले को गिफ्ट भी नहीं मिला, देना चाहिए उसको छोड़, वहाँ पे छोड़। रियाज भाई की तरफ से गिफ्ट भी दिया गया गोल्ड मेडल के साथ साथ। और अब्दानी साहब, अरे आई साहब की भी है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अब्दानी साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब के चलो आओ खराया तो यार। भाई साहब केक अब्दानी साहब